آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورہ النجم کی یہ آیات کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی سعی ہے، جو اس کی کوشش ہے، جو محنت ہے، کاوش ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو پورا اس کی محنت کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ وہ سعی جو انسان نے دنیاوی زندگی میں اخروی زندگی کے لیے کی ہے، وہ سعی بھی ہے، اور اگر کسی کی کاوش محنت صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے تو اس کا نتیجہ وہ بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں رہ کر اخروی زندگی کے لیے محنت کرے۔ اگر ہم روزمرہ اپنی زندگی کو دیکھیں تو اخروی زندگی کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے ہیں عبادات کے حوالے سے، وہ وقت تھوڑا بنتا ہے اور دنیا کے کام کاج کے لیے وقت زیادہ بنتا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ اگر ہر نماز کے لیے آپ کھلا ٹائم رکھ کے آدھا گھنٹہ رکھیں، ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ، مثلا اذان کے بعد آپ آئیں اور پھر نماز پڑھ کے آپ جائیں، تو جتنا بھی خشوع خضوع سے آپ عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا۔ تو آدھا گھنٹہ اگر ہر نماز کا ہو تو 5 نمازیں ہیں، یہ ٹوٹل 2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اور باقی سارے کے سارے وہ گھنٹے اور وقت اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کے لیے۔ ایسے ہی اگر جمعہ کو دیکھیں تو 7 دن بعد جمعہ آتا ہے۔ جمعہ اگر انسان آ جائے اس وقت جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہر مسجد کے اندر وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز رکھیں اور پھر اس کے بعد سنتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں سمجھ لیں 1 گھنٹہ رکھ لیں، 1 گھنٹہ، تو 7 دنوں میں 1 گھنٹہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ 11 مہینوں کے بعد آتا ہے۔ تو چلو اگر بالفرض 1 مہینہ بھی آپ رکھیں تو 11 مہینے وہ تمہارے لیے اور 1 مہینہ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی جب نصاب کو پہنچے، بکریاں ہیں تو 40، گائیں ہیں تو 30، اونٹ ہیں تو 5، سونا ہے تو 7.5 تولے، چاندی ہے تو 52.5 تولے، یہ اتنا تیرے پاس ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کے لیے کتنا ہے، اور اس میں سے 2.5% اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی میں دنیا کے معاملات کے لیے زیادہ ہے، اور اخروی زندگی کے لیے اللہ پاک نے تھوڑا وقت حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ اگر ایک انسان اخروی زندگی کے لیے یہی کام کرتا رہے جو اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں، تو یاد رکھیں جب ایک انسان اس دنیا کی زندگی کو مکمل کر کے اس فانی دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جائے گا، تو یہ تھوڑے وقت میں تھوڑا کیا ہوا یہ اتنا عظیم بن چکا ہوگا کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ، اور ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سمجھنے کے بعد پچھلے دنوں میں ہم نے قربانی کی ہے، سب سے زیادہ جو قربانی ہوئی ہے وہ بھیڑ بکری کی قربانی زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی بہت کم، جبکہ سب سے افضل اور اجر و ثواب زیادہ وہ اونٹ کی قربانی میں ہے۔
لیکن اونٹ کی قربانی 2 وجہ سے زیادہ نہیں کی جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر اونٹ کے گوشت کو لوگ پسند ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بچوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے تو بچے نہیں کھائیں گے، بعض نوجوانوں کو کہہ دیا جائے یہ اونٹ کا گوشت ہے تو وہ نہیں کھائیں گے، بعض بزرگوں کو بتلا دیا جائے یہ اونٹ کا گوشت ہے تو وہ نہیں کھائیں گے۔ پکا کے بہترین انداز میں بتایا نہ جائے تو سارے کھا لیں گے، لیکن اگر کہہ دیا جائے بھی یہ اونٹ کا گوشت ہے تو طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی۔ محترم ساتھیو، سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے۔ تو ان دنوں میں ہم نے قربانیاں کی ہیں، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، سال کے بعد یہ قربانی آتی ہے، لیکن ہر 7ویں دن بھی ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ اگر ہم قربانی کا ثواب لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ رکھا ہے۔ جمعے کے دن جو پہلے آتا ہے پہلے وقت میں اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو دوسرے وقت میں آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو تیسرے وقت میں آتا ہے بکری کی قربانی کا ثواب ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کوئی ایک آدمی اللہ کے راستے میں ایک مرغی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اتنا جتنا کوئی ایک انڈا اللہ کے راستے میں وہ صرف کر دے۔ یہ 5 حصے بنائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے آ گیا بس اس کو ہی اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو بعد میں آئے گا اس کو نہیں ملے گا، نہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورج طلوع کا جو وقت ہے اس کو، اور پھر امام جب منبر پر بیٹھتا ہے وہاں تک اس پورے وقت کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے حصے میں جتنے لوگ آئیں گے سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسرے وقت میں جو آئیں گے ان سب کو گائے کی قربانی کا ثواب، جو تیسرے وقت میں آئیں گے ان کو بکری کی قربانی، اور جو چوتھے وقت میں آئیں گے ان کو مرغی کی قربان کرنے کا ثواب، اور جو 5ویں وقت آئیں گے ان کو انڈے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب۔ محترم ساتھیو، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ سلسلہ ختم، اور یہ یاد رکھیں یہ اوور ٹائم ہے، یہ اوور ٹائم ہے، یہ فرض لازم واجب نہیں ہے، یہ اوور ٹائم ہے۔ آپ اگر جتنا اوور ٹائم لگائیں گے اتنا آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی آتا ہے صبح پہلے وقت میں تو پھر یقیناً وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی لے گا، گائے کی قربانی کا ثواب بھی لے گا، اور بکری کی قربانی کا ثواب بھی لے گا، مرغی کی قربانی کا ثواب بھی لے گا، انڈے کی قربانی کا ثواب، یہ 5 کی 5 قربانیاں اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ جمعہ پڑھے گا، توجہ سے خطبہ سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ 7 دنوں کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گا، اور ایک روایت میں 10 دنوں کے گناہ۔ کم سے کم میں اور آپ اتنا تو ضرور کریں کہ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں تو کم سے کم ایک جمعہ ایسا اہتمام کریں کہ ہم یہ ساری کی ساری قربانیوں کا ثواب لیں، ساری کی ساری قربانی۔ یعنی ہم بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، سعودیہ میں خاص طور پر ایسے لوگ موجود ہیں، جمعے والے دن صبح نماز کے وقت آتے ہیں اور جمعہ پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں۔ جمعے کے دن صبح آتے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، پھر جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، تو اندازہ لگائیں ان کے نامہ اعمال میں اشراق کا ثواب، چاشت کا ثواب، اونٹ، گائے، بکری، مرغی، انڈا سب، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جمعے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا کرے جس عمل کے نتیجے میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھے گا۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔